اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بسم اللہ، الحمد للہ، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج انشاءاللہ سسٹرز ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 104 سے لے کر 110 تک کو اسٹڈی کریں گے۔ آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقولوا، نہ کہا کرو، رائنا نہ کہا کرو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، رائنا جو لفظ ہے اس کا استعمال نہ کرو۔ کیا کہو؟ وقل انظرنا، بلکہ تم لوگ کیا لفظ استعمال کرو؟ انظرنا۔ واسمعوا، اور غور سے سنا کرو بات کو۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ علیم، اور کافروں کے لیے تو دردناک عذاب ہے۔ اچھا، بڑی امپورٹنٹ آیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں یہود اور ان کے زیر اثر جو منافقین ہوتے، یہود کے زیر اثر، وہ بھی آ کے بیٹھا کرتے تھے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی بات کی طرف تھوڑا متوجہ کرنا ہوتا، جیسے ہم ایک دوسرے کو نہیں آپس میں کہتے ہیں ذرا ہماری رعایت کیجئے، کوئی بات سمجھنا ہے تو ہم اگلے کو کہتے ہیں تھوڑا اس کو ریپیٹ کر دیں، ذرا ہماری طرف متوجہ ہوں، تو اس کے لیے یہ لوگ ایک ورڈ یوز کرتے تھے، اور وہ ورڈ تھا رائنا۔ ٹھیک ہے، اس کا یہ میننگ ہے کہ ذرا ہماری طرف رعایت کیجئے۔ جیسے ہم ایک دوسرے کو کہتے ہوتے ہیں کہ کسی کی بات نہ ہمیں سمجھ آئے تو ہم کہتے ہیں نا ذرا ادھر دوبارہ دیکھیے گا، ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ تو یہ لوگ یہ لفظ جو تھا نا، یہ ان کی وہ زبان میں استعمال ہوتا تھا، اور ان سے جو تھا پھر وہ انصار نے بھی یہ ورڈ سیکھ لیا تھا تو وہ بھی یہ بولتے تھے۔ تو یہ لفظ تھا رائنا۔ اب یہود جو تھے ان کے تو اندر غیظ و غضب تھا، ان کے اندر تو حسد تھی، وہ اس ورڈ کو تھوڑا سا لچکا کر بول دیتے اور کر دیتے، رائنا کی جگہ کر دیتے رائنا، جس کا مطلب تھا اے ہمارے چرواہے۔ اب زبان کو ذرا سا نا ادھر سے ادھر کر کے لچک کے ساتھ پیش کر کے نا، تو وہ ورڈ کو کہاں سے کہاں لے جاتے تھے، اور یہ کرتے کیوں تھے؟ آپ کی بے ادبی کرنے کے لیے، آپ کی توہین کرنے کے لیے۔ اور جیسے ہی پکڑے جاتے کہ کہا جاتا ہے کہ نہیں آپ نے تو رائن نہ کہا، نہیں تو کہتے ہیں آگے سے ہم نے تو رائن نہ کہا، اپنے کانوں کا علاج کراؤ۔ تو وہ اندر اپنے جو وہ دل کا غبار ہوتا وہ اس طرح نکالتے۔ تو اللہ جل شانہ نے آیت نازل کر دی۔ اللہ جل شانہ نے بتا دیا مسلمانوں کو، ایمان لانے والوں کو، کہ دیکھو اس ورڈ ہی کو چھوڑ دو، ان سے بحث کرو، اس سے بہتر ہے تم لوگ یہ لفظ ہی چھوڑ دو۔ یعنی کہ ان کے منہ مطلب ان سے بار بار یہ ہو کہ اب انہیں ہم کہیں کہ آپ نے یہ ورڈ کیوں بولا ہے، آپ نے یہ ایسے کیوں کیا، چھوڑ دو انہیں، ان کے حال پہ چھوڑ دو، تم لوگ ایک اور ورڈ ہے، تم لوگ اس ورڈ کو یوز کرو۔ اچھا، یہ اتنی خوبصورت آیت ہے نا، اس میں کئی ایسے پوائنٹس ہیں جو ہمارے سیکھنے کے لیے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب سب سے پہلے تو اس سے جو پوائنٹ نکلتا ہے، جو لیسن ہے ہمارے لیے، کہ وہ یہ ہے کہ بات کو غور سے سننا۔ واسمعوا، بات کو غور سے سنو۔ کہ دیکھیں ایک دفعہ ہی میں بات اگر ہم غور سے سنیں تو بار بار ریپیٹ نہیں کرنی پڑے گی۔ تو مومنوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب محفل میں آپ بیٹھے ہو تو آپ کی بات کو غور سے سنیں، پہلی دفعہ میں سنیں، تاکہ دوبارہ جو ہے یہ اس طرح کا جو ہے وہ سینیریو کریٹ ہی نہ ہو اور یہود کو موقع ہی نہ ملے۔ تو ہمارے لیے بھی یہ لیسن ہے کہ جب کوئی دین کی مجلس ہو یا قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اس کو انتہائی غور سے سنیں، انتہائی توجہ کے ساتھ سنیں، اور بات کو ایک دفعہ ہی میں کوشش کریں کہ ایک دفعہ میں ہمیں سمجھ آ جائے، اور آ جاتی ہے۔ جب ہم سیکھنا چاہتے ہیں تو چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں۔ تو بات کو غور سے سننے کا بات کہا گیا۔ اور دوسرا جو اس آیت سے ہمارے لیے ایک اور لیسن ہے کہ اچھے ورڈز کا جو استعمال ہے وہ بھی بہت ضروری ہے۔ بعض اوقات ہم دیکھیں آپس میں جب فرینڈس بھی باتیں کر رہی ہوتی ہیں تو کوئی ایسا ورڈ منہ سے نکل جاتا ہے جس سے اگلا ہرٹ ہو جاتا ہے، اور پھر بعد میں جب باتیں نکلتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ بھائی فلاں ٹائم میں آپ نے یہ بات کہی تھی، اور ہم کہتے ہیں بھائی ہم نے تو مذاق میں کہا تھا، ہماری تو یہ انٹینشن نہیں تھی، لیکن وہ اگلے کو تو نہیں اب پتہ کہ آپ مذاق میں ہو یا سیریس ہو۔ تو ایک اور لیسن اس آیت سے یہ بھی ہے کہ اچھے ورڈز کا استعمال کرنا ہے اپنی زبان میں، اپنی بول چال میں، جب بھی آپ نے کسی کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا ہو، ڈبل میننگز والے جو ورڈز ہیں ان کو نہیں یوز کرنا اپنی باتوں میں۔ جیسے ہم بسا اوقات ایسے ورڈز یوز کر جاتے ہیں جن کا بظاہر مطلب کچھ ہوتا ہے اور ڈیپ ڈاؤن ان کا میننگ کچھ اور ہو رہا ہوتا ہے، اگلا اس کا مطلب دونوں طرف کے اس کے میننگز نکل سکتے ہیں، سمجھ نہیں آ رہا ہے یہ بات کس سائڈ جا رہی ہے۔ تو ایسی باتوں سے بھی پرہیز کریں، سیدھی بات کریں، صاف بات کریں، جو بات ہو جس مقصد کی بات ہو وہ کریں۔ اچھا، ایک اور بہت امپورٹنٹ لیسن ہے جو میں آپ لوگ کو اس آیت سے جو ہے وہ ایکسپلین کروں گی، کہ دیکھیں اللہ جل شانہ نے نا تب مسلمانوں کو بتایا کہ رائنا ورڈ کو چھوڑ دو اور انظرنا ورڈ یوز کیا کرو، یہ والا لفظ جو ہے نا اس کو استعمال کرو۔ تو دیکھیں ہمیں بھی نا اگر کسی سے کوئی برائی چھڑوانی ہے تو اس کو اس کا آلٹرنیٹو بھی دینا ہے۔ جیسے کہ
اپنی کسی بہن کو ہم دین کی دعوت دے رہے ہیں جو کہ پہلے بہت زیادہ دنیاوی زندگی میں اپنی مگن تھی اور اس طرح دین کے اوپر کوئی عمل نہیں تھا، بازاروں میں آنا جانا، گھومنا پھرنا، فیشن وغیرہ کرنا، سب کچھ تھا اس میں، تو ہم اگر انہیں دین کی دعوت دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، انہیں بتا رہے ہیں کہ عورت جو ہے وہ پردے کی چیز ہے، اس کو گھر میں رہنا چاہیے اور اس طرح بازاروں میں اس کو نہیں گھومنا چاہیے، تو ہم انہیں منع کریں گے، ہوگا کیا؟ ایک ہفتہ تو وہ گھر میں بیٹھی رہیں گی، اس کے بعد کیا ہوگا؟ وہ اس پر کبھی بھی عمل نہیں کر سکیں گی، کیونکہ ہم نے انہیں کوئی ہیلدی ایکٹیویٹی اور کوئی صحیح مقصد بتایا ہی نہیں زندگی کا، کہ صحیح کام پہ ہم نے انہیں لگایا ہی نہیں، برائی سے تو روک دیا لیکن اس کا آلٹرنیٹو، اس کا سلوشن ہم نے نہیں دیا۔ اسی کے اس میں اگر ہم انہیں کہہ دیں کہ دیکھیں آپ جو باہر آتی جاتی تھی تو اسی میں آپ اگر درس و تدریس کے کام کے لیے آپ ہمارے ساتھ آئیں، اسی طرح کوئی قرآن کلاسز کہیں ہو رہی ہیں تو آپ وہاں آیا کریں، ان ایکٹیویٹیز میں آپ جو ہیں وہ اپنے آپ کو انوالو کریں، مصروف رکھیں، تو وہ کیا ہوگا؟ وہ جو ہوگا وہ اس کا بیٹر حل ہوگا اور وہی بہترین حل ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو مصروف کر لیں گی۔ اب جیسے ہم بچوں سے کہتے ہیں بیٹا آپ نے آج ٹی وی پہ یہ نہیں دیکھنا، ٹھیک ہے، تو اس کے ساتھ ہم یہ بھی تو بتا دیں نا کہ بیٹا ٹی وی پر یہ چیز دیکھنی ہے، یہ دیکھ لیں، آپ یہ نہ دیکھیں۔ ہوتا کیا ہے؟ ہم بتا دیتے ہیں کہ بیٹا یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، وہ بچہ اگر گھنٹہ دو بیٹھ گیا، رک گیا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ دوبارہ وہ اسی برائی میں لگ گیا، کیونکہ ہم نے اس کو ہیلدی ایکٹیویٹی دی نہیں، اس کو کوئی کام دیا ہی نہیں، اس کو کوئی کسی نیکی کے کام میں مصروف ہی نہیں کیا۔ تو فارغ دماغ تو شیطان کا گھر ہوتا ہے نا، تو اس کو جہاں وہ فارغ ہوگا تو وہاں پہ تو وہ اس نے تو یہی کرنا ہے نا۔ ظاہر سی بات ہے، آپ نے اگر فرض کرے میں اگر دن میں اچھے کاموں میں نہیں اپنے آپ کو مصروف کروں گی تو شیطان مجھے جو سیدھی بات ہے وہ مجھے الٹے کاموں پہ لگائے گا، وہ کہے گا یہ کر لو، یہ کر لو، یہ کر لو۔ تو جب بھی کسی سے برائی چھڑوانی ہے تو ساتھ میں اس کو کوئی اچھا کام بھی دینا ہے، تب ہی اس سے وہ برائی جو ہے وہ چھوٹے گی۔ اور اس آیت میں ایک اور لیسن بھی ہے ہمارے لیے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ دیکھیں جب ہم کسی کو دین کی کوئی دعوت دیتے ہیں نا تو ہمیں اس چیز کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ ہمیں اگلوں کا جو ہے نا وہ ریئیکشن بھی مل سکتا ہے، اور وہ ریئیکشن کسی بھی شکل میں ہو سکتا ہے۔ لوگ آپ کا مذاق اڑا سکتے ہیں، آپ کو مطلب کسی بھی طرح کے آپ کو آنکھوں سے اشارے جو سم تھنگ کچھ بھی ہو سکتا ہے، ایسی چیزیں، ان سب چیزوں کے لیے انسان کو تیار رہنا ہے۔ یہ ایک دائی کو جو ہے وہ ایسی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ایکسپیرینس کرنی پڑتی ہیں۔ جب بھی آپ کسی کو اچھی بات کہیں گے کہیں نہ کہیں آپ کو ایسی چیزوں کو جو ہے وہ فیس کرنا پڑے گا، تو ایسی چیزوں سے بھی انسان نے اپنے دل کو جو ہے وہ ان سے نہیں اثر لینا۔ اور ایک اور بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اس میں، دیکھیں سورہ حجرات میں آیا ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں ایک بار ایسا ہوا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میں کسی بات پر تلخ کلامی ہوگی، تو وہ آپس میں تھوڑا ان میں تھوڑا آواز تھوڑی اونچی ہو گئی۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ دونوں جو حضرات تھے وہ ڈائریکٹلی کمیونیکیٹ بھی نہیں کر رہے تھے، آپس میں بات کر رہے تھے، لیکن ہوا کیا؟ یہ آیات نازل ہو گئیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے آپ لوگ یہ کر رہے ہیں۔ تو اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ اتنا ڈرتے تھے کہ اتنا آہستہ بولتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کئی بار کہنا پڑتا تھا کہ عمر کچھ تو اونچا بولو۔ تو یہ بھی اس آیت سے سبق ملتا ہے کہ جہاں کہیں دین کی کوئی مجلس ہو رہی ہو تو وہاں پہ مطلب آواز آہستہ آپ اپنی رکھنی ہے۔ کوئی کوسچن بھی اگر کرنا ہو تو اس میں بھی ایک پراپر جو ہے وہ ایک سینیریو، ایک کرائٹیریا کے تحت ہو، ٹھیک ہے، ایسی نہیں کہ کہیں بھی ہم کسی بھی اونچی آواز میں کچھ بھی کر رہے ہوں۔ اور یہ جو آیت ہے یہ روزہ رسول کے باہر بھی لکھی ہوئی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمارے سیکھنے کی ہیں کہ ہمیں اپنی زندگیوں کو کیسے بدلنا ہے۔ ان سب جو آیات ہیں نا ان سب میں ہمارے لیے لیسن ہے، اور یہ سب ہماری زندگیوں کو سنوارنے کے لیے کافی ہیں۔ تو ہر جو چیز ہے نا اس کو اپنے اوپر ہم نے لینا ہے۔ اور ایک انتہائی امپورٹنٹ لیسن جو میں آپ لوگ کے ساتھ اس آیت سے شیئر کروں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی تو وہ انہی میں سے ہے۔ اب آپ لوگ کہیں گے کہ میں نے یہ حدیث یہاں کیوں کوٹ کی ہے؟ یہود لفظ یوز کرتے تھے نا رائنا، تو اللہ جل شانہ نے فرما دیا کہ اس ورڈ کو چھوڑ دو، انظرنا ورڈ یوز کرو، یعنی ان کے لفظ کو بھی چھوڑ دو، ان کے لفظ کو بھی چھوڑ دو۔ تو یہ سوچیں کہ جب اللہ پاک ان کا ورڈ چھوڑنے کا کہہ رہے ہیں کہ ان کا جو لفظ ہے وہ چھوڑ دو، تو ان کی جو رسومات اور ان کے جو طور طریقے ہیں وہ کوئی اگر اڈاپٹ کرے گا تو اس کا کیا حال ہے پھر؟ ابھی ریسنٹلی کچھ دن پہلے ایسا ہوا تھا کہ کسی تعلیمی ادارے کے اندر ہولی سیلیبریٹ کی گئی۔ اب یہ دیکھیں گے کس طرح کی چیز ہے کہ اب ہم پوچھیں کہ ایک مسلم معاشرے میں یہ چیز کیوں ہوئی ہے؟
ایک تعلیمی ادارہ ہے، اسلام کے نام پہ آپ نے یہ ملک لیا ہے، تو آپ اس میں ایسی چیزوں کی کیوں ترویج کر رہے ہیں؟ ایسی چیزیں کیوں آپ پھیلا رہے ہیں بچوں میں کہ آپ اپنے مذہب کی چیزیں نہیں بتا سکتے؟ اسی طرح کچھ ڈیز بعد کرسمس آئے گی تو لوگ بڑے کول ٹوٹ بننے کے لیے ایک دوسرے کو کہہ دیں گے میری کرسمس، میری کرسمس، اس طرح کی باتیں۔ کیا ہمیں پتہ بھی ہے کہ ہم جو بات کہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا ہمیں اندازہ بھی ہے جو بات ہمارے منہوں سے نکل رہی ہے اس کا کیا اثر ہے؟ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہو گیا۔ میں کہتی ہوں اس حدیث کو ہم نہ کہیں اپنے کمرے میں لکھ کے رکھ لیں، کیونکہ ہماری زندگیوں میں تو یہ چیز اتنی ہو گئی ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہمارا کیا ہے اور ان کا کیا ہے۔ ہر چیز گڈمٹ ہوئی ہوئی ہے، نہ سیاہ کا پتہ ہے نہ سفید کا پتہ ہے، ہر چیز گرے ہے۔ گرے سمجھتے ہیں نا، سیاہ اور سفید کے مکسچر سے جو چیز نکلتی، کسی چیز کا اصل نہیں ہے۔ تو یہ بھی بہت بڑا لیسن ہے اس میں کہ یہود اور نصارہ کی جو ہے مشابہت اختیار نہیں کرنی، اس چیز سے بھی ہمیں بچنا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب، نہیں چاہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، ولا المشرکین، اور مشرکین میں سے، ان ینزل، کہ نازل ہو علیکم تم پر، من خیر من ربکم، کوئی بھی خیر تمہارے رب کی طرف سے، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ خاص کر لیتا ہے اپنے فضل سے جس کو بھی چاہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بہت فضل والا ہے، بہت بڑے فضل والا ہے۔ اچھا، یہود کا یہ تھا نا کہ دیکھیں، میں آپ کو ایک ایگزامپل کے تھرو سمجھاتی ہوں۔ سپوز دو بھائی ہوں، ایک کے پاس بہت دولت ہو ایک وقت میں، اور دوسرے کے پاس جو ہو، مطلب اس کے پاس اتنی نہ ہو ابھی، لیکن ایک وقت ایسا ہے کہ جس کے پاس بہت زیادہ دولت تھی وہ اس سے چھن کے دوسرے کے پاس چلی جائے۔ اب آپ خود اس جس سے چھنی ہے اس کا غیظ و غضب آپ ذرا خود امیجن کریں کہ اس کے اندر کتنی نفرت اور بھڑک ہوگی کہ یہ چیز تو پہلے میرے پاس تھی، اب ان کے پاس کیوں چلی گئی ہے؟ تو وہ آپ ایزیلی امیجن کر سکتے ہیں کہ اس کے اندر کتنا جو ہے نا، اس کے اندر ایگریشن ہے اس چیز کو لے کے۔ یہود کا یہ پرابلم تھا کہ وہ نبوت کو اپنا قومی حق سمجھتے تھے، وہ سمجھتے تھے یہ ہماری پاس تھی، یہ تو کتنی دہائیوں سے ہمارے پاس رہی ہے، تو یہ جو ہے بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل کو کیوں ٹرانسفر ہوئی ہے؟ تو یہ انہیں اللہ کا فضل ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہماری طرف یہ چیز آنی تھی، یہ ان کی طرف گئی کیوں؟ تو اللہ جل شانہ بتا رہے ہیں کہ یہ تو میرا فضل ہے، میں جس کو چاہوں دوں، جس سے چاہوں چھینوں، جس میں جو ہوگا، یہ سارے احکامات میرے ہیں، میرے امر سے سب کچھ ہوتا ہے، میں جس کو چاہوں دوں۔ بندوں کا تو کوئی اختیار نہیں ہے نا۔ اب بہت بڑا لیسن ہے اس آیت سے ہمارے لیے کہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ سے اللہ کا فضل مانگا کریں، کیونکہ اللہ جل شانہ کہہ رہا ہے نا، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت سے جس کو چاہتا ہے، فضل کے لیے اپنے۔ تو اللہ سے اللہ کا فضل مانگا کریں، اور اللہ کا فضل پانے کا طریقہ کیا ہے؟ کہ اللہ کی مخلوق پہ فضل کریں، اللہ کے بندوں پہ رحم کریں، کیونکہ جو ہم دیتے ہیں نا وہی ہمیں ملتا ہے۔ تو جو بے حساب دیتا ہے اس کو بے حساب ملتا ہے۔ اپنے درجن کو 13 کا رکھ لیں۔ میری بات شاید آپ کو سمجھ نہیں آئی۔ درجن کا حساب کیا ہوتا ہے؟ 12۔ جب آپ کسی سے کہتے ہیں نا درجن دو تو 12 دے، 12 دیتا ہے نا اگلا۔ آپ اپنے درجن کو 13 پہ رکھیں، یعنی کہ اگلوں کو ان کے حق سے زیادہ دیں۔ کسی نے آپ کے ساتھ برا کیا ہے تو اچھا کر دیں، اور اگر کسی نے نیکی کی ہے تو اس سے ڈبل نیکی کر دیں۔ دیکھیں پھر اللہ آپ کو کیا دیتا ہے، کیونکہ جو ہم دیتے ہیں وہی ہمیں ملتا ہے۔ تو جو بے حساب دیتا ہے نا اس کو اللہ بھی اس کو بے حساب دیتا ہے۔ اور جو حساب سے چلتا ہے نا، مطلب ہر چیز میں دیکھتا ہے ہاں نہیں میرے ساتھ اتنا ہوا ہے، میں بھی اتنا ہی کروں گا، اللہ اس کو بھی حساب ہی سے رکھتا ہے۔ پھر یہ بہت بڑا لیسن ہے۔ تو اللہ کی مخلوق پہ بہت رحم کیا کریں، اپنا انتہائی نرمی والا معاملہ کریں، ان کو ان کے جائز حق سے اوپر دے دیں۔ پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کیا کیا آسانیاں کرتا ہے۔ اللہ کا تو پھر نظام تو یہی ہے نا کہ میرا بندہ اگر میرے بندوں کے ساتھ یہ معاملہ کر رہا ہے تو میں پھر اس کے ساتھ کیوں نہ کروں رحم کا معاملہ۔ اور اللہ کو تو اپنی مخلوق سے بہت پیار ہے، تو جو اللہ کے بندوں کے ساتھ رحم کرے گا اللہ اس پر بھی خاص اپنا رحم کرے گا۔ تو اس آیت سے یہ سبق لے لیں کہ اللہ سے اللہ کا فضل مانگنا ہے، اور فضل مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ سے دعا بھی مانگیں اور اللہ کے بندوں پہ رحم کیا کریں، اللہ کے بندوں کے ساتھ بے انتہا نرمی کا سلوک رکھیں، لوگوں کو ان کے جائز حق سے زیادہ دیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ما ننسخ من آیات، ہم نہیں کرتے کوئی بھی آیت منسوخ، او ننسیہا، یا ہم بھلا دیتے، ناتی بخیر منہا، تو ہم لے آتے ہیں اس سے بہتر، او مثلہا، یا اسی جیسی، الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تم نہیں جانتے کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ اچھا، یہ یہود کا ایک اعتراض یہاں پہ جو ہے نا وہ بیان ہو رہا ہے۔ وہ مسلمانوں کے دلوں میں نا یہ
اعتراض ڈالتے تھے. شکوک و شبہات ڈالنا تو ان کا پرانا وہ تھا، شیوا تھا. مسلمانوں کے دماغ میں وہ یہ بات ڈالتے کہ دیکھو یہ جو قرآن ہے اس میں کئی احکامات ایسے ہیں کہ جو کبھی آتے ہیں اور پھر وہ منسوخ ہو جاتے ہیں، پھر کوئی نیا حکم آ جاتا ہے. تو ایسا کیوں ہے؟ اگر یہ ایک ہی اللہ کا کلام ہے تو اس میں بار بار چینجنگز کیوں ہو رہی ہیں؟ کیونکہ ان کے نزدیک یہ کلام معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود سے گڑھ رہے تھے. تو وہ اس لیے مسلمانوں کے دماغ میں یہ اس طرح کی باتیں ڈالتے تھے اور ان سے ایسے کوسچنز بھی کرتے تھے کہ ایسا کیوں ہے، اور کچھ ایسے احکامات ہیں جو تورات میں ہیں اور وہ قرآن میں نہیں ہیں. تو ایسا کیوں ہے؟ اگر یہ ایک ہی رب کا یہ سارا کلام ہے، اسی کے احکامات ہیں، تو کبھی ایک آتا ہے حکم تو کبھی دوسرا چلا جاتا ہے. جیسے میں بھی اگزامپل آپ کے آگے کوٹ کروں گی کہ جیسے شراب کا حکم آیا، سب سے پہلے سورہ بقرہ میں حکم آیا کہ جو شراب ہے، یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ آپ سے شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں تو انہیں کہہ دو کہ اس میں کچھ نفع بھی ہے لیکن اس کا جو نقصان ہے وہ اس کے نفع سے بہت بڑا ہے. ٹھیک ہے، یہ پہلا حکم آیا سورہ بقرہ میں 219 میں. پھر اس کے بعد سورہ نساء آیت 43 میں حکم آ جاتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے لوگو جو ایمان لائے جب نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ. اور اس کے بعد سورہ مائدہ میں آیت نمبر 90 میں پھر فائنل حکم آتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر، کہ اے لوگو جو ایمان لائے بے شک یہ جو شراب اور یہ اس طرح کے کام ہے یہ شیطانی کام ہے، بچو ان سے، بچ جاؤ ان سے، چھوڑ دو اب ان کو. تو وہ اس طرح کی چیزیں نا وہ کوٹ کرتے کہ کبھی آ رہا ہے کہ ٹھیک ہے اس میں کچھ نفع بھی ہے، پھر کہہ رہے ہیں کہ ابھی اچھا نماز کے وقت حالت میں نہ پڑھو، پھر کہتے ہیں اچھا بالکل روک دی گئی ہے. تو اس طرح کا کیوں ہے؟ اور اسی طرح اور بھی کچھ بہت ساری اگزامپلز ہیں، جیسے حضرت حوا علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کا جو دور تھا اس میں بہن بھائیوں کے آپس میں نکاح ہوتا تھا، پھر بعد میں یہ کو منسوخ ہوا. اسی طرح جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے کی قربانی کا حکم ملا لیکن وہ بھی پھر عین قربانی کے وقت منسوخ کر دیا گیا. اسی طرح بہت سی چیزیں تھیں، اور ان میں سے ایک حکم یہ بھی تھا کہ پہلے 2 بہنیں ایک آدمی کے نکاح میں دی جاتی تھیں لیکن یہ حکم اب منسوخ ہے ہماری شریعت میں. تو یہ سب چیزیں جو تھیں اللہ جل شانہ بتا رہے ہیں کہ یہ ہم جو کرتے ہیں وہ اس سب میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے. یا تو ہم اس سے بہتر حکم لے آتے ہیں یا اسی جیسا حکم رکھتے ہیں، اور سب میں کیا ہے کہ دین جو ہے اس پر عمل کرنا آسان ہو. اب میں آپ کو طبرانی کی ایک روایت سناتی ہوں کہ 2 آدمیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک سورت یاد کی تھی اور جسے وہ پڑھا کرتے تھے. ایک مرتبہ رات کی نماز میں اسے پڑھنے لگے تو انہیں بھول گئی، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے کہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پریشان نہ ہو، وہ جو آیت ہے وہ منسوخ ہو گئی ہے، وہ بھلا دی گئی ہے، تو تم لوگ اس پہ پریشان نہ ہو. یعنی کہ جو آیت اللہ پاک نے ہٹانی ہوتی تھی قرآن سے تو وہ اس کو لوگوں کے حافظے سے ہی نکال دیتے تھے کہ یہ اب نکال دی گئی ہے. اور اس سب میں جو تھا وہ اللہ پاک کی بہت بڑی مصلحت تھی. مصلحت اس طرح سے تھی کہ دیکھیں، اگر میں آپ سے کہوں کہ مثال کے طور پہ کسی بندے کو آپ نے دین کی طرف بلانا ہے، سپوز کوئی بہن ہے جو بہت زیادہ دنیاوی زندگی میں ابھی مگن ہے اور آپ اس سے کہتے ہو کہ دین کی طرف آؤ. اب آپ پہلے دن اسے کہہ دیتے ہیں کہ کل سے آپ نے 5 وقت کی نماز بھی پڑھنی ہے، آپ نے روزہ بھی رکھنا ہے، آپ نے زکوٰۃ بھی دینی ہے، آپ نے یہ برائی بھی نہیں کرنی، آپ نے یہ بھی نہیں کرنا. ہوگا کیا اینڈ رزلٹ؟ وہ بھاگ جائیں گی، وہ نہیں عمل کر سکیں گی، کیونکہ ایک دم سے ساری برائیاں چھوڑنا انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو اللہ جل شانہ جو ہے وہ دیکھیں، اگر ہم یہ شراب کا جو حکم ہے نا، اس کو اگر ہم غور سے دیکھیں، کریٹیکلی دیکھیں تو کیسے بتدریجن سلولی مائنڈ سیٹ کیا جا رہا ہے. پہلے بتایا جا رہا ہے دیکھو اس میں کچھ نفع ہے لیکن اس کا نقصان اس کے نفع سے بڑا ہے، سورہ بقرہ آیت 219 میں. پھر اس کے بعد جو آتا ہے سورہ نساء میں 43 میں کہ اے ایمان والو جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ. یعنی کہ 5 نمازیں تو پڑھنی ہے، تو 5 ان ٹائمنگز میں تو تم نے اب شراب نہیں پینی. یعنی کہ آہستہ آہستہ تیار کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اب جب فائنل حکم آیا گیا کہ یہ جو ہیں یہ شیطانی کام ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر 90 میں، یعنی کہ آپ بالکل بچ جاؤ ان سے. تو دیکھیں اللہ جل شانہ نے کیسے اسٹیپ بائی اسٹیپ مسلمانوں کو تیار کیا، کیونکہ اگر یہ حکم ایک دم سے دیا جاتا تو کون اس پہ عمل کرتا، کون عمل کر سکتا تھا ایک دم سے. تو ان سب میں ہے اس رب کائنات کی حکمتیں ہیں کہ وہ آہستہ آہستہ سکھا رہے ہیں. تو اسی طرح اگر آپ نے کسی کو اگر کہنا ہے نا دین کی طرف بلانا ہے، تو آپ اگر مثال کے طور پہ آپ ایک دم سے آپ کہیں گے آپ نے یہ بھی کرنا ہے، آپ نے نماز بھی پڑھنی ہے، آپ نے روزہ بھی رکھنا ہے، آپ نے جھوٹ نہیں بولنا، آپ نے غیبت نہیں کرنی، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، وہ بندہ اگلے دن بھاگ جائے گا. اس کے برعکس اگر آپ اسے کہیں کہ اچھا ٹھیک ہے ایسے آپ ایسے کریں 40 ڈیز تک آپ نماز کی جو ہے نا پابندی کر لیں، اس کے بعد جب 2-3 ماہ آپ دیکھیں کہ اگلے بندے کی جو ہے وہ نماز جو ہے پکی ہوگی، پھر آپ اس کو آپ کہیں کہ آپ جو ہے وہ مہینے کے 2-3 روزے بھی رکھ لیں.
ٹھیک ہے، ہمیں بھی اس کے روزوں کی پریکٹس کروا دیں. پھر جب وہ رکھنے لگیں پھر اس سے تھوڑا تھوڑا صدقہ بھی لینا شروع کریں گے. کیونکہ جب جو تھوڑے تھوڑے صدقے پہ ٹرین ہو جائے گا وہ پھر زیادہ صدقہ بھی اس کے لیے آسان ہو جائے گا. ایک دم سے آپ کسی سے اتنی بڑی رقم مانگیں گے وہ بھی پریشان ہو جائے گا کہ میں نہیں دے سکتا یہ. تو یہ کیا ہوگا، ایسے سلولی آہستہ آہستہ کرتے کرتے یہ ہوگا اگلا جو ہے وہ دین کی طرف آ جائے گا. اسی سے ریلیٹڈ میں آپ کو ایک حدیث سناتی ہوں، صحیح بخاری کی روایت ہے 3038 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو یمن کا حاکم بنا کر بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں نصیحت فرمائی کہ دیکھو، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا، انہیں مشکلات میں نہ ڈالنا، لوگوں کو خوش کرنا، انہیں نفرت نہ دلانا، اور آپس میں اختلاف نہ کرنا اور اتفاق رکھنا. مگر یہ ان یہود کی سمجھ میں نہیں آتا تھا، کیونکہ ان کے تو دل ٹیڑھے تھے. جب دل ٹیڑھے تھے تو زبانوں پر بھی ٹیڑھی باتیں آتی تھیں، اور اصل مقصد تھا مسلمانوں کے ذہن میں شکوک و شبہات کریٹ کرنا کہ یہ جو قرآن ہے اور یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت ہے اس کو کسی طرح جو ہے نا زیرو سے ملٹیپلائی کروائیں گے. اسی طرح بڑھتے ہیں نیکسٹ آیت کی طرف. الم تعلم ان اللہ، کیا تم نہیں جانتے بے شک اللہ ہی کے لیے ہے لہو ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کی بادشاہی، وما لکم من دون اللہ، اور نہیں ہے اللہ کے سوا من دون اللہ من ولی ولا نصیر، نہ کوئی مددگار اور نہ کوئی دوست. اب یہ دیکھیں اللہ جل شانہ اس فوراً اس آیت کے بعد یہ بات کہہ رہے ہیں کہ دیکھو زمین و آسمان کی بادشاہی میری ہے، حکم میرا ہے، جو حکم دینا ہے وہ میں نے دینا ہے. اب اس میں آپ کو ایک ایگزامپل کے تھرو یہ بات سمجھاتی ہوں کہ دیکھیں ایک کمپنی ہے تو اس میں ایک مینیجر ہے، وہ ایک پالیسی بناتا ہے، سارے جو ہیں اپنے ورکرز کو کہتا ہے کہ آپ لوگوں نے کل اس ٹائم پہ آنا ہے، ہم اس ٹائم یہ کام کریں گے، اس ٹائم یہ کام کریں گے. ایک مہینے بعد وہی مینیجر کہتا ہے کہ نہیں آج ہم اپنی پالیسی کو جو ہے وہ چینج کر دیں گے، اب سے ہماری پالیسی نہیں ہوگی. اب ورکرز یہ اعتراض کریں کہ نہیں سر آپ نے پہلے تو یہ کہا تھا، اب آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو نہیں کر سکتے نا، کیونکہ انہیں پتہ ہے وہ کمپنی کا مینیجر ہے، جیسے جب چاہے جو پالیسی بنائے، ورکرز کو تو کام کرنا ہے. تو اللہ جل شانہ بھی بتا رہے ہیں کہ دیکھو زمین و آسمان کی بادشاہی میری ہے، حکم میرا ہے، میں جو فیصلہ دوں گا وہ نافذ ہوگا. جس حکم کو میں ہٹا دوں، جس حکم کو میں لے آؤں، تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ میرے انڈر ہیں، میں اپنی مرضی سے سارے کام کرتا ہوں، سارا جو ہے وہ دائرہ اختیار میرا ہے. تو یہ جو چیز ہے یہ بڑی پیاری بات ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ کے حکم سے ہو رہی ہے. تو ہمیں یہ جو ہے کراس کوشچننگ، اس طرح کے اعتراضات، ایسے سوالات کہ یہ کیوں ہوا، ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہا اس میں کیا لاجک ہے، اس میں کیا لاجک ہے. بس اوقات لوگ دین کی باتوں میں اس قسم کی باتیں جو ہے نا وہ نکالتے ہیں کہ ہمیں اس حکم کی لاجک سمجھ نہیں آ رہی. تو دیکھیں ابھی ہماری عقلیں جو ہے نا وہ اتنی کام نہیں کر رہی. جب آپ کو کوئی دین کی بات نہ سمجھ آئے نا تو اپنی عقل کو نا اس پر ہمیں اپنی عقل پر ماتم کرنا چاہیے کہ ظاہر سی بات ہے ابھی ہم اس قابل نہیں ہوئے کہ دین کے اس حکم کو سمجھ سکیں. اور اللہ سے شرح صدر مانگے، اللہ سے ہدایت مانگے. کچھ عرصے بعد انشاءاللہ آپ کے اوپر خود بخود جو وہ ہے وہ چیز آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ چیز ایسے ہوئی ہے، یہ چیز اس طرح سے ہے. اور دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ جو ابھی پیچھے آیت گزری ہے اس میں ایک اور جو بات ہے اور یہ ان دونوں آیات سے جو ریلیٹ ہوتی ہے کہ دیکھیں اگر ہم واقعی اللہ سے ہدایت مانگ رہے ہوں نا تو بسا اوقات آپ نے اپنی زندگیوں میں نوٹ کیا ہوگا کہ کچھ ہم ایسے اعمال کر رہے ہوں کہ جو سنت کے اگینسٹ تھے. جب ہم اللہ سے ہدایت مانگتے ہیں نا تو وہ اعمال، وہ عمل جو ہوتے ہیں، ایسے سپوز کوئی سے بھی خود ساختہ وظائف ہم کر رہے ہیں، وہ آٹومیٹکلی انسان سے چھوٹ جاتے ہیں. اللہ جل شانہ آپ سے آٹومیٹکلی وہ چیزیں چھڑوانا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ چیزیں نہیں ہیں ٹھیک. لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ ہم جب ہدایت کے طالب ہوں، ہدایت جب ہم اللہ سے مانگ رہے ہو تو وہ چیزیں آٹومیٹکلی آپ سے چھوٹنا شروع ہو جاتی ہیں. جیسے آیت میں ہے نا ما ننسخ من آیات، کہ ہم بھلا دیتے ہیں اور منسوخ کر دیتے ہیں اس چیز کو. تو سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں جو ہے نا وہ ہدایت کی طلب ہونی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی بھی طرح ہمیں دے سکتا ہے، کسی بھی طرح ہمیں شرح صدر عطا کر سکتا ہے، ہمارے اعمال بدل سکتا ہے، ہمیں اس چیز سے خود بخود روک سکتا ہے، ہمارا سینہ کھول سکتا ہے. اللہ کی مدد کی بہت سی اشکال ہے. جہاں اللہ کی قدرت شروع، جہاں ہماری سوچ ختم ہوتی ہے نا وہاں اللہ کی قدرت شروع ہو جاتی ہے. تو یہ چیز جو ہے نا وہ اپنے ذہن میں ہمیں رکھنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کرنی ہے. بڑھتے ہیں نیکسٹ آیت کی طرف. ام تریدون ان تسألوا، کیا تم چاہتے ہو کہ سوال کرو رسولکم، اپنے رسول سے، کما سئل موسیٰ، جیسا کہ سوال کیا گیا موسیٰ سے، من قبل، اس سے پہلے. ومن یتبدل الکفر بالایمان، تو جو کوئی بدل دے گا کفر کو ایمان کے ساتھ، فقد ضل سواء السبیل، تو اس نے تو گم کر دی سیدھی راہ، اس نے تو سواء السبیل کو گم کر دیا. اچھا اب یہ کیا تھا؟ یہود کا ایک اور وہ تھا پروپیگنڈا،
وہ مسلمانوں کے ذہن میں شکوک و شبہات ڈالتے تھے، اور اس طرح کی باتیں جو انہوں نے اپنے نبی کے ساتھ کیا تھا نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور اپنے انبیاء کے ساتھ جو وہ کام کرتے رہے تھے، وہی چیزیں وہ مسلمانوں کے دماغ میں بھی ڈالتے تھے کہ دیکھو ایسے یہ چیز ہے، اس میں ایسا اعتراض نکالو، اس میں ایسے اعتراضات نکالو. جیسے ان کو گائے کا حکم دیا گیا تو اس پر کتنے انہوں نے مین میخیں نکالی کہ کیسی ہو، کس رنگ کی ہو، بڑی ہو چھوٹی ہو کیسی. وہ کرتے 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 جب ان کو حکم ملا تو پھر عقل ٹھکانے آ گئی. اور اسی طرح جب اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا تو آپ کے ساتھ جو وہ 70 افراد کا گروہ گیا تو وہ کہتے تھے کہ ہم کلام اللہ صرف سنیں گے نہیں، ہم دیکھیں گے بھی اللہ کو، جب تک دیکھ نہیں لیں گے تب تک ہم نہیں مانیں گے. تو یہ وہ انہوں نے اپنے جو انبیاء کے ساتھ جو انہوں نے کارستانیاں کی تھی، جو کرتوتیں کی تھی، وہ چاہتے تھے مسلمانوں کو بھی یہ چیزیں سکھائیں، اور مسلمانوں کے ذہن میں قرآن سے ریلیٹڈ شکوک و شبہات ڈالتے تھے کہ دیکھو یہ آیت ہے، اس میں یہ سمجھ نہیں آ رہا، یہ دیکھو یہ بات ہے، اس میں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، ذرا جا کے اپنے نبی سے پوچھو. تو وہ کچھ جو ضعیف الایمان لوگ ہوتے یا جن کا ذہن میں کچھ سوال اٹھتے، وہ آ کے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مجلس میں آپ سے پوچھا کرتے. تو اللہ جل شانہ نے اس چیز سے منع فرما دیا کہ دیکھو یہ تو اپنے نبی کے ساتھ یہ کرتے رہے ہیں اور اب چاہتے ہیں کہ تم لوگوں کے تھرو یہ کام کروائیں. اچھا، اس میں اگر ہم اپنے آج کل کے دور میں دیکھیں نا تو یہ جو اینٹی اسلامک ایجنڈا ہے وہ یہ کام بہت کرتا ہے. مسلمانوں کے ذہن میں جو ہے نا شکوک و شبہات ڈالتے ہیں، اور اس سے کئی لوگ مطلب ایتھیزم کی طرف بھی گئے ہیں. جیسے آپ لوگوں نے کبھی ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا پروگرام دیکھا ہو تو کئی نان مسلمس ہو سکتا ہے ان میں کچھ جو ہیں وہ واقعی ہدایت کے طالب ہوں، لیکن وہ اکثر ان کے کویشچن کرنے کے انداز سے ایسا لگ رہا ہوتا ہے جیسے وہ مسلمانوں کے ذہن میں کچھ شک ڈال رہے ہیں، کیونکہ انہیں سب کو پتہ ہے کہ ہم تو خود تو ڈوبے ہیں، ان کو بھی لے ڈوبے، یعنی کہ ہم نے تو رستہ گم کیا ہے، انہیں بھی کسی طرح ہٹا دیں رستے سے، سیدھے رستے سے تو انہیں بھی ہٹا دیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ان کا ایمان جو ہے وہ ان کے لیے بہت قیمتی ہے، مسلمانوں کے لیے. تو یہ جو چیزیں ہیں نا، ان سے ایک تو اثر نہیں ہمیں لینا. یہ جو مسلمانوں کے خلاف اور اسلام کے خلاف اور قرآن کے خلاف جو لوگ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، ان سب چیزوں سے ہمیں کوئی اثر نہیں لینا، کیونکہ آیت میں آ رہا ہے وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، جس نے بدل دیا کفر کو ایمان کے ساتھ، یعنی پہلے ایمان پہ تھا اور پھر کفر پہ ہو گیا. تو یہ چیزیں ان سے بچنا ہے، اور ان سے بچنے کا حل ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ ایک تو سب سے زیادہ قرآن کا خود مطالعہ کیا کریں، قرآن کو سمجھ کے پڑھا کریں، اور اس کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کثرت سے پڑھا کریں، کیونکہ یہ جو ہے نا انسان کو وساوس سے بچاتا ہے، چاہے وہ شیطان کی طرف سے ہو چاہے وہ انسانوں کی طرف سے ہو، کیونکہ جو شیطان ہے وہ انسانوں میں بھی پائے جاتے ہیں. شیاطین جو ہوتا ہے نا، شیاطین صفت، وہ انسانوں میں بھی ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ ناس پڑھا کریں، اس میں بھی اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی گئی ہے ایسے وساوس سے کہ اس طرح کے انسان کے ذہن میں شکوک و شبہات آئیں دین کو لے کر. تو یہ چیز ہے. اور اس آیت سے ایک بہت امپورٹنٹ لیسن ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی. دیکھیں جو ورڈ آیا نا ام تریدون ان تسالوا، کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے تم سوال کرو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے 4481. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے 3 چیزوں کو ناپسند فرماتا ہے. آپ بہت غور سے سنیے گا. سب سے پہلی کیا ہے؟ کیلو کال. کیلو کال سے کیا مراد ہے؟ فضول باتوں سے، یعنی کہ فضول گوئی سے اللہ پاک تم لوگوں کو منع کر رہے ہیں. دوسری چیز کیا ہے؟ کثرت سوال. اور تیسری چیز ہے مال کو ضائع کرنا. 3 چیزیں اس حدیث میں بتائی گئی ہیں. سب سے پہلی فضول باتیں، پھر کثرت سوال، اور پھر مال کو ضائع کرنا. یہ جو کثرت سوال ہے نا، یہ میں آپ کو اس پر کچھ ایسی ابھی روایات جو سناؤں گی نا، وہ انتہائی جو ہے نا الارمنگ ہے، انتہائی الارمنگ ہے. کیونکہ ہم اکثر دینی مجالس میں بیٹھے ہوتے ہیں، بس اوقات لوگ دوسروں کی اٹینشن حاصل کرنے کے لیے نا ایسا کویشچن کرتے ہیں کہ ہم سب ہماری طرف جو ہے وہ فوکس ہوں گے، سب ہماری طرف دیکھیں گے کہ بھائی اس کا بڑا نالج ہے. اور اس طرح کی جو حرکتیں ہوتی ہیں، اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے. اور فضول کے سوال نہیں کرنے، فضول کی ٹو مچ کویسچننگ. ایک تو ہوتا ہے نا جائز کویسچن، وہ بے شک ٹھیک ہے، لیکن ایکسٹرا کویسچن جس کا کوئی مقصد نہیں ہے، بال کی کھال اتارنے والے سوالات جو ہیں وہ بالکل بھی نہیں کرنے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ صحابہ نے 12 سوال پوچھے اور ان 12 کے جواب جو ہیں وہ قرآن نے دے دیے. یعنی کہ اتنے چوٹی کے سوال صحابہ نے پوچھے کہ سب کے سب جو آنسر تھے وہ قرآن نے دے دیے، یعنی کوئی فضول سوال نہیں پوچھا. ٹھیک ہے، تو یہ جو چیز ہے نا، میں اب آپ کو اس پر ایک روایت سناتی ہوں. ترمذی کی روایت ہے 2679. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک میں تمہیں چھوڑے رکھوں تم مجھے چھوڑے رکھو. جب میں تم سے کوئی چیز بیان کر دوں تو اسے لے لو، کیونکہ تم سے پہلے لوگ زیادہ سوالات کرنے اور اپنے انبیاء سے اختلاف کرنے کی وجہ سے ہلاک ہو گئے.
اور یہ بات اس وقت ہوئی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو بتا رہے تھے کہ تم لوگوں پر حج فرض ہو گیا، تو ایک شخص نے پوچھا کیا اللہ کے رسول ہر سال؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے۔ دوبارہ انہوں نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول ہر سال؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ بھی خاموش ہو گئے۔ جب تیسری بار سوال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ہر سال نہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تمہیں ہر سال کرنا پڑتا اور تم اس حکم پر کبھی عمل نہ کر پاتے تم لوگ۔ یعنی کہ ایسا سوال، اور اس پر میں آپ کو بخاری کی روایت سناتی ہوں 7289 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑا مجرم وہ مسلمان ہے جس نے کسی ایسی چیز کے متعلق پوچھا جو حرام نہیں تھی اور اس کے سوال کرنے کی وجہ سے وہ حرام کر دی گئی۔ یہ ہوتی ہے ٹو مچ کوسچننگ کی سزا، کہ دیکھیں اس نے ایسا سوال کیا جو کہ حرام نہیں تھا، لیکن اس کے سوال کرنے کی وجہ سے وہ حرام ہو گیا، یعنی کہ پوری امت کو وہ چیز بھگتنی پڑی۔ تو اس چیز کو بھی ہمیں بہت ذہن میں رکھنا ہے کہ جتنی بات جیسے حکم ملا فوراً اس کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے، فوراً اس پہ عمل کرنا ہے۔ بال کی کھال اور یہ سارے جو حربے ہیں نا، یہ جو ہیں وہ سابقہ قوموں کے اور سابقہ جو ہے نا یہود و نصارہ کی جو ہے نا، یہ ان کے طور طریقے تھے، اور ہمیں ان چیزوں سے جو ہے وہ کیٹیگوریکلی بچنا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ وَدَّ کثیر، چاہتے ہیں بہت سے، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، لَوْ يُرَدُّونَكُمْ، کہ کاش تمہیں پھیر دیں، من بعد ایمانکم کفارا، کہ تمہارے ایمان کے بعد تمہیں کفر کی طرف لے آئیں۔ یعنی اہل کتاب چاہتے ہیں تمہارا جو ایمان ہے تم سے چھن جائے۔ حسدا من عند انفسہم، حسد ہے ان کے دلوں میں، ان کے اپنے نفسوں میں حسد ہے۔ من بعد ما تبین لہم الحق، اس کے بعد کہ ان پر جو حق ہے وہ واضح ہو گیا، یعنی ان کو پتہ ہے کہ ان کا دین جو ہے وہ صحیح ہے، اسلام جو ہے وہی صحیح مذہب ہے، لیکن حسد کی وجہ سے وہ اس کو قبول نہیں کر رہے کہ اگر ہم نے اسلام قبول کیا تو دنیاوی چودراہٹ سے تو ہمیں ہاتھ دھونا پڑے گا۔ یعنی کہ ہمیں، اگر ہم مسلمانوں کو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو مانیں گے تو پھر ہماری تو واہ بند ہو گئی۔ ہمارا جو ان کے علماء تھے وہ کہتے تھے کہ ہماری تو ہمیں کون پوچھے گا۔ تو آگے حکم آ رہا ہے، فاعفوا واصفحوا، معاف کرو اور ان سے درگزر کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ بڑا قادر ہے، بے شک اللہ بڑا قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو انہیں، بس درگزر کرو ان کو، ان کے ساتھ کوئی ایسا نہیں وہ رکھو کہ ان کے ساتھ آگے سے ان کو جوابی کاروائی دو۔ تو اللہ جو ہے وہ ہر چیز پہ، اللہ سارے معاملات کو خود جو ہے وہ نپٹا لے گا۔ اب ہمارے لیے اس آیت میں بڑا لیسن ہے۔ دیکھیں ہمیں بسا اوقات ایسا لگتا ہے زندگیوں میں کہ فلاں شخص مجھ سے حسد کر رہا ہے، فلاں سے اپنے بچوں کو مطلب ہمیں لگتا ہے ہم بچا رہے ہوتے ہیں، اس سے نظر لگا دیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ دیکھیں سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں گی اللہ پہ بھروسہ رکھا کریں، سنت اذکار کی پابندی کریں، اور یہ جو چیزیں ہیں نا ان کو وہ نکال دے اپنی زندگی سے کہ کوئی شخص ہمیں نقصان پہنچائے گا۔ جس کا اللہ سے تعلق ہو، اللہ کے ساتھ جس کی دوستی ہو، اس سے کوئی دنیا کی طاقت اس کو ذلیل و رسوا نہیں کر سکتی۔ کہ جس کے ساتھ اللہ ہے نا، اگر تمام لوگ اس کے خلاف ہو جائیں تو اسے نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور جس کے ساتھ اللہ نہیں ہے تمام دنیا کے افراد اس کے ساتھ اکٹھے ہو جائیں، اس کے ساتھ ہیلے کریں، اس کو ایک رتی برابر فائدہ نہیں دے سکتے۔ تو ان سب چیزوں سے ہمیں جو ہے وہ کوئی اتنا اثر نہیں لینا، کیونکہ بسا اوقات لوگ اس بات کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ بھی فلاں ہم سے حسد کر رہے ہیں، وہ بچوں کو گھر سے نہیں نکلنے دے رہے، کہیں جہاں نہیں رہے، کہیں یہاں نہیں رہے، اور اپنی زندگی ایک عذاب بنا رکھی ہے۔ بھائی چھوڑیں نا ان چیزوں کو، آپ ان کو چھوڑ دیں، آپ اپنا جو کام ہے اس پہ فوکس کریں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، اور وہ کام آگے بتایا جا رہا ہے، ذرا وہ بھی غور سے سنیں۔ واقعی الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو، یعنی اللہ کا بھی حق ادا کرو اور بندوں کا بھی حق ادا کرو، پورے دین پر عمل کرو۔ وما تقدموا لانفسکم، اور جو کچھ تم بھیجو گے اپنی جانوں کے لیے، من خیر، کوئی بھی خیر، تجدوہ، تم پاؤ گے عند اللہ، اللہ کے پاس، یعنی تم جو اچھا عمل کر کے آگے بھیجو گے نا وہ اس کو اپنے رب کے پاس پاؤ گے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ دیکھ رہا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ میں کہتی ہوں نا یہ جو آیت کا یہ ٹکڑا ہے نا، ان اللہ بما تعملون بصیر، انسان کو نا جھنجھوڑنے کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ آپ کے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے، ہر چیز نوٹ ہو رہی ہے۔ انسان تو بھول گیا کر کے وہ گناہ، لیکن اللہ نہیں بھولا۔ تو یہ جو ہے نا یہ چیزیں، بس جو کوئی جو کچھ کر رہا ہے اس کو کرنے دیں۔ ہمارا کیا فوکس ہونا چاہیے؟ ہمارا فوکس ہونا چاہیے دین پر عمل کرنا۔ تو اس وقت جو مسلمان تھے ان سے جو تھے وہ یہود، ان کا جو حسد تھا اس پر اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ چھوڑو ان کو، ان کے ساتھ اچھا سلوک رکھو، بس ٹھیک ہے معاف کرو، درگزر رکھو ان کے ساتھ، وہ ہی نہ بس زیادہ وہ نہ کرو، آگے سے جوابی کاروائی نہ کرو۔ تو پھر بعد میں پھر اللہ تعالیٰ نے حکم جو تھا وہ اس کو وہ کر دیا۔
ختم کیا، پھر کہا کہ اب ان سے آپ لے سکتے ہو، جن کے ساتھ جو آپ کے ساتھ زیادتی کریں گے ان کے ساتھ بدلہ بھی لے لو، اور پھر وہ ہوا بھی تھا۔ پھر مسلمانوں کو یہ حکم مل گیا تھا کہ جو غزوہ بدر میں مسلمانوں نے مشرکین کے ساتھ جو لڑائی کی، ان میں بڑے بڑے ان کے سردار مارے گئے۔ تو وقت کا انتظار جو ہے وہ انسان کو بہت کچھ جو ہوتا ہے نا، وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو جاتی ہیں۔ ہمیں بس یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے کرنا کیا، ہم نے سیدھا رہنا ہے۔ اب بس اس میں یہ نہیں کہ ہمارے ساتھ اگر کوئی حسد کر رہا ہے تو ہم اس بات کو لے کے بیٹھیں اور اسی بات کو لے کر اپنا جو ہے وہ درد سر بنا لیں، یہ چیز نہیں ہے۔ کرنے کے کام جو ہے وہ کریں، باقی سب کو چھوڑ دیں اور اللہ پہ چھوڑیں، اللہ کے ساتھ جو ہے نا اپنا معاملہ صحیح رکھا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج جو کچھ ہم نے پڑھا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پیغام کو اوروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق دے۔ دعا میں تمام امت مسلمہ کو یاد رکھے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔